اقوال یہ جملے نکلتے ہیں، ان کو تولا جائے۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خاموشی میں سلامتی ہے۔ خاموش رہنا بہتر ہے، افضل ہے، اولا ہے۔ زبان تر رہے تو اللہ کے ذکر سے، یا کم از کم جملہ بولتے وقت سوچنا چاہیے کہ میرا یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں کیا قرآن و سنت کہ معیار پہ پورا اترتا ہے، یا یہ جملہ جو میں بول رہا ہوں اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، یہ کس کا بنایا ہوا، کس کا کہا ہوا جملہ ہے، یا جو میں کہہ رہا ہوں یہ جملہ کہیں کسی کوئی خاص شریعت، شرعی کوئی اصطلاح ہے، یا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے جس کو میں استعمال غلط کر رہا ہوں۔ کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بندہ اعمال کر کے جنت کے قریب ہو تو کوئی ایسا جملہ زبان سے کہتا ہے کہ اللہ وہاں سے اٹھا کے جہنم دے دے۔ جیسا ذکر ہوا کہ ایک شخص نے صرف اتنی بات کہی کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، غصے میں جلال، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا اور جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا اسے معاف کر دیا۔ اس واسطے ضروری ہے کہ تمام وہ جملے جو ہماری زبان میں عام طور پہ بولے جائیں، مومن کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کے ناطے ان جملوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جملہ درست بھی ہے یا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں، یا کسی اور مذہب اور فرقے کا یہ بنایا ہوا جملہ ہے، یا کسی اور پہ دین شخص کا بنایا ہوا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اس پر قرآنی اور حدیثی دلائل گزشتہ جمعے بیان ہو چکے کہ کوئی بھی جملہ جس نے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بولا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اگر وہ جملہ وہ عمل پسند نہیں آیا تو آپ نے روکا ہے، ٹوکا ہے، منع کیا ہے اور اس کا متبادل جملہ سکھلایا ہے۔ یہ نہ کہو، یہ کہو۔ اور سارا جو نظام ہمارا دنیا کا چل رہا ہے یہ چند جملوں پر، ہماری زبان کے جو نکلنے والے جملے ہیں اسی پر چل رہا ہے، تو ان کی حیثیت جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ میں اتر جانی چاہیے کہ اقوال کی، جملوں کی خاص حیثیت، اس کا استعمال درست ہو۔ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی، صاف ستھری، سچی بات کہو۔ قولوا قولا سدیدا، اور نبی علیہ السلام کی وہ حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دے۔ کہ زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ کہے، زبان کی گارنٹی دے مجھے۔ وہ حدیث بھی صحیح البخاری میں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، وعظ کر رہے تھے، اور آپ کلیم اللہ تھے۔
فساد و بلاغت کا عالم پھر کیا ہو، جس کو کلیم اللہ کہا جاتا، تو ان کی اپنی کلام پر، گفتگو پر کتنی یعنی ملکہ ہوگا بولنے پر، جنہوں نے یہ دعا کر رکھی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پیغمبر کے اقوال کی اور گفتگو کی اور جملوں کی کیا حیثیت ہو، خطاب کر رہے تھے، واز کر رہے تھے، واز بڑا فصیح تھا، بلیغ تھا، مجمع پر سناٹا تھا، سکتہ طاری تھا، چھائے ہوئے تھے پورے اجتماع پر، ہر بندہ ہمارا گوش ہو کے سن رہا تھا۔ اتنا اثر ہوا گفتگو کا، ایک بندہ اٹھا اور کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام، میرا ایک سوال ہے، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم اس وقت دنیا میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت مجھ سے بڑا عالم اس دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ ہم اپنے لیے غور کریں، یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے، معصوم ہے، کریم اللہ ہے، اور فرما رہے ہیں کیا اس پہ غور کریں، اور ہم اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنی گفتگو میں اور اپنے اشتہارات میں، اپنے جلسوں میں، اپنے پروگرامز میں، اپنے خطباء کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے شیوخ کے لیے جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اس پہ ذرا غور کہ جو کہہ رہے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا جو تعریف کر رہے ہیں یہ منہ پہ تعریف ہو رہی ہے یا خلاف حقیقت بات ہو رہی ہے۔ بھئی اس پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ کوئی ہے یا ایک بندے کو آپ نے شیخ الحدیث کہا، کیا وہ اس منصب کا جملے کا حل ہے یا نہیں؟ ایک شخص کو آپ نے علامہ کہا، فہمہ کہا، ایک جملہ کہا، کیا اس کا حل ہے یا نہیں؟ ایک شخص کو آپ نے مناظر اسلام کہہ دیا، کیا وہ اس جملے کے لائق یا اس میں صلاحیت، قابلیت یہ موجود ہے؟ اگر تو وہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، آپ کی بات سچی ہے، درست ہے، صحیح۔ اور اگر آپ نے جو کہا ہے وہ علامہ نہیں ہے، وہ مولانا نے اس مقام درجے پر نہیں ہے جو آپ نے اس کے لیے لکھا، تو پھر یا آپ نے منہ پہ تعریف کی، یا آپ نے جھوٹ بولا، یا آپ نے خلاف حقیقت بات کی۔ اس پر گرفت بھی ہوگی، پکڑ بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جس کو آپ شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں وہ شیخ الاسلام ہے، جس کو الجامع المعقول والمنقول کہہ رہے ہیں کیا وہ اسماء واقعی ایسا ہے؟ اس کے القابات، جو جملے آپ اس کے نام کے ساتھ 10 15 لگا رہے ہیں، کیا وہ اس کا حقدار اور مصداق ہے؟ ہمارے شیخ تھے حافظ عبد المنان نور پوری، اللہ ان کی قبر پہ رحمت نازل، شیخ تھے، محدث تھے، تو ان کے اشتہار پر جب حافظ عبد المنان نور پوری کے علاوہ کوئی جملہ ہوتا تو جا کے پہنچ کے پڑھ کے بھی واپس آئے، گفتگو نہ کر، تقریر نہ کر، فرماتے یہ جو کچھ لکھا ہے اشتہار پر یہ میں نہیں ہوں، صرف حافظ عبد المنان نور پوری لکھو گے تو آ جاؤں، اس سے پڑھ کے کچھ لکھو گے تو میں نہیں آؤں گا، آتے تو واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن آج جتنے القابات لکھے بلکہ نہ لکھے تو کہتے ہیں یہ اشتہار ہی سادہ سے،
چھاپنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری کتابت کہاں پہ جا رہی ہے، اور مجھے کچھ بھی نہیں لکھا۔ پھر ذرا اس حدیث پہ غور کرے جو صحیح البخاری میں ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والا، جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ وہی شخص ہوگا جو قاری، عالم، خطیب ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم میں جانے والا وہی شخص ہوگا۔ اسے پوچھا جائے گا، رب پوچھے گا کیا لے آئے ہو بھائی؟ جنت کے راہ جانے کا ارادہ ہے آپ کا، لے کے آئے ہو، اعمال پیش کرو، اپنا کردار پیش کرو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میں قاری تھا، میں عالم تھا، میں خطیب تھا، دین پہنچاتا رہا، اسلام پہنچاتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا۔ تیرے نبی کا یہ فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہی ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے، وہ تو میں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے پڑھتا پڑھاتا رہا کہ تجھے وہاں خطیب کہا جائے، قاری کہا جائے، یہ مقام دیا جائے، یہ درجہ دیا جائے، تو اس لیے کہتا تھا۔ دنیا تو تیرے ظاہر کو جانتی تھی، ہم تو تیرے دل کو جانتے تھے۔ جس کے لیے تو کرتا رہا وہ تجھے اشتہار چھپے یا نہ چھپے، یا اللہ وہ تو چھپے، جو تو کہلوانا چاہتا تھا وہ تجھے کہا گیا یا نہیں کہا گیا دنیا میں، یا اللہ کہا گیا۔ فرمایا پھر ہمارے لیے سوائے جہنم کی آج کچھ بھی نہیں۔ جس کے لیے تو کرتا رہا وہ ہو گیا، وہ صلہ مل گیا، وہ نتیجہ مل گیا، وہ امام انقلاب تو دنیا میں بن گیا، وہ محدث زمان تو ہو گیا، وہ خطیب ملت، وہ جو الفاظ تو چاہتا تھا وہ تیرے ساتھ ہو گیا، تجھے مل گیا، دنیا نے کہہ دیا، نعرے لگا دیے، اب ہمارے پاس تیرے لیے سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں۔ سب سے پہلے فیصلے جہنم کا اس بارے ہو رہا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، سچی بات کہو، صاف بات کہو۔ جو مقرر ہے اس کو مقرر کہو، جو استاد ہے اس کو استاد کہو، جو محدث ہے اس کو محدث کہو۔ جو جس کا درجہ ہے اقرموا منازلکم، اس درجے پر، اس مقام پر اس کو بٹھاؤ۔ جس طرح اللہ کی صفات پیغمبر میں نہیں ہے، پیغمبر کی صفات دوسرے صحابہ میں نہیں ہے، صدیق کی صفات عمر میں نہیں ہے، عمر کی شان عثمان میں نہیں ہے، عثمان کا مقام سینہ علی میں نہیں ہے، جو علی کا مقام ہے وہ دیگر صحابہ کرام کا نہیں ہے، جو صحابہ کا ہے وہ تابعین کا نہیں ہے، جو تابعین کا ہے وہ تبع تابعین کا نہیں ہے، جو تبع تابعین کا ہے وہ محدثین اور فقہاء کا نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو درجہ جس عالم کا ہے اس کو بیان کرو، جو نہیں ہے اس فرق کو جانو اور پہچانو۔ اگر یہ فرق نہ ہوتا تو علماء، تبع تابعین، تابعین، صحابہ کرام، یہ فرق، یہ نام الگ الگ اصطلاحیں نہ ہوتی۔ یہ پہچان کے لیے ہے، یہ درجات بندی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جب رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، برابری نہیں ہے، تو پھر پہچانی۔ جملہ کہنے سے پہلے جو جملہ زبان بولا جا رہا ہے اس کو سوچو، میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ سے بڑا پھر کوئی عالم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ کی زمین پر مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اسی وقت وہی آئی۔ یہ جملہ آسمان پر پسند کیا گیا نہیں، وہی آئی، اے موسیٰ جو علم تمہارے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے، اور وہ علم والا اس رب کی زمین پر، میری زمین پر موجود ہے، جو علم اس کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، آؤ تجھے ملاقات کروا دیں۔ پھر اس عالم کو دیکھنے کے لیے کتنا لمبا صبر کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ سیدنا یوشع علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے صبر ہوتا رہا، وہ علوم سیکھنے کے لیے، وہ عالم دیکھنے کے لیے جو ان سے علم میں جو علم ان کے پاس تھا
وہ اس کے پاس نہیں جو ان کے پاس ہے وہ اس کے پاس. اور پھر خضر علیہ السلام نے پوری تسلی سے موسیٰ علیہ السلام کو اس عقیدے کی وضاحت کی. حدیث ہے صحیح البخاری، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے، کشتی پہ چڑھے تھے، قرآن بھی ہے سورۃ القاف میں، چڑھے تھے کشتی میں سفر کر رہے تو ایک چڑی آئی، اس نے اپنی چونچ جو ہے وہ پانی سے بھری. جس طرح آپ دیکھتے ہیں نہروں میں، تالابوں میں یا دریاؤں کے کناروں پہ چڑیاں اڑتی ہوئی پانی لیتی ہیں، اڑتی ہیں، جھپٹی مارتی ہیں اور پانی کی چونچ بھر کے پھر آگے اڑ جاتی ہیں. چڑیا نے ایسے ہی کیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اس چڑیا کو دیکھا ہے؟ جی ہاں دیکھا ہے. فرمایا اس دے پانی لینے نال کوئی دریا دے پانی، کوئی سمندر دے پانی کمی ہوئی؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا تیرا علم اور میرا علم اکٹھا بھی ہو جائے نا تو رب کے علم میں کوئی کمی نہیں. یہ جملہ کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، یہ نہ کہا کرے. ہر عالم سے بڑا عالم کوئی نہ کوئی رب کی زمین پہ موجود ہوتا ہے. یہ قارون کے جملے خزانے کی چابیاں، اونٹوں کی ایک جماعت خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اونٹوں کی جماعت جا رہے تھے اور کہا یہ سارا کچھ میرا کمال ہے، سب کچھ میں نے اپنے ہنر سے، اپنی کوشش سے کمایا ہے. اللہ نے پھر زمین میں دھنسا دیا نا، جہاں زمین میں دھنس نیچے جا رہا ہے. صرف ایک جملہ کہا ہے کہ یہ سارا کچھ میرا اپنا کمال ہے. جب تسی آتے ہو نا ساری محنت ساری کوشش میں نہ ہوا تو کچھ نہ ہوا، میں ہاں تو سارا کچھ، میں ہوں تو یہ مسجد چل رہی ہے، میں ہوں تو یہ مدرسہ چل رہا ہے، میں ہوں میرا تعاون ہے تو یہ سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں گا تو یہ اجڑ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، یہ برباد ہو جائے گا. میں ہوں تو گھر چل رہا ہے، میں ہوں تو ملک چل رہا ہے، میں ہوں تو محلے کے لوگ سکون سے رہ رہے. یہ سارے جملے خلاف حقیقت. تو نہیں تھا تو یہ نظام تھا، تو نہیں رہے گا تو نہیں نظام چلتا رہے. ہو سکتا ہے تو اس کے بعد آنے والا اس مسجد کو 4 چاند لگا دے، اس کو اس مقام پہ لے جائے جس پر ہم نہیں لے جا سکے. یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ تیرا فضل ہے، کرم ہے کہ تو نے ہم سے دین کی خدمت لے لی، ہم اس لائق و قابل نہیں تھے. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. اللہ کے لیے عاجزی انکساری کے جملے بولے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر الفاظ کا چناؤ کرے، استعمال کرے جس میں عاجزی ٹپک رہی ہو، جس میں انکساری ہو، جس میں جھکاؤ ہو، جس میں عزت اور وقار ہو، وہ الفاظ استعمال کرے. اپنے ماحول کو، اپنے ملکی ماحول کو، سیاست کے ماحول کو آپ دیکھ لیں. اخبارات میں اور میڈیا پر یہ آتے کہ فلاں شخص، فلاں سیاسی لیڈر جو ہے وہ امیر المومنین بننا چاہتا تھا، ہم نے اس کو نہیں بننے دیا، ہم نے اس کے راستے کو روکا ہے اور ہم نے امیر المومنین نہیں بننے دی. کتنا کمال کا جملہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے امیر المومنین نہیں بننے دی. بڑا کمال والی بات ہے. یعنی بڑا جہاد کیا ہے نا، بڑی کوشش کی ہے کہ ہم نے ایک بندے کو امیر المومنین نہیں بننے دیا. نہیں، اگر وہ امیر المومنین بننا چاہتا تھا تو آپ کو کیا آ گیا اس کو روکنے کا؟ امیر المومنین تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں عطا کر دے. یہ تو خاص اسلامی اصطلاح ہے. آپ نے کون سا مارکا مارا ہے کہ اس کو امیر المومنین نہیں بننے دیا؟ ہم نے نہیں بنا، ہم رکاوٹ بن کے امیر المومنین نہیں بننے دیا. بڑی بات. اگر وہ بننا چاہتا ہے تو تم نے روکا کیوں؟
اگر روکا ہے تو تم نے کون سا خیر کا کام کیا ہے؟ جانتے ہو یہ اصطلاح کس کے لیے تھی؟ جانتے ہو امیر المومنین کون ہوتا؟ تم تو یہ تصور دے رہے ہو نا کہ امیر المومنین اگر فلاں سیاسی لیڈر بن جاتا، ہم نے اس کا راستہ روکا ہے، تو مطلق العنان ہوتا، وہ عامر ہوتا، وہ جو مرضی وہ کرتا۔ کیا تصور دے رہے ہو اس قوم کو، اس تاریخ اسلام کو، کہ امیر المومنین ایسے ہوا کرتے تھے؟ کون تھا سب سے پہلے رب کی زمین پر امیر المومنین جسے کہا گیا؟ وہ سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بتاؤ وہ عامر تھے، وہ مطلق العنان تھے، نعوذ باللہ وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم خلیفۃ رسول کہتے تھے۔ کس کو؟ ابو بکر صدیق کو خلیفۃ رسول، رسول اللہ کا نائب، رسول اللہ کے بعد میں آنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر۔ اب جو سیدنا عمر ہے، کیا یہ خلیفۃ رسول ہے؟ کیا ان کو بھی یہی کہا جائے؟ آئے تو یہ صدیق کے بعد ہے۔ کوئی ایسا لقب، کوئی ایسی الفاظ چناؤ ہو، یہ کس کس پر ہم پھر خلیفۃ رسول بولیں گے؟ خلیفۃ صدیق تھا جو رسول اللہ کے بعد تھا، وہ تو خلیفۃ رسول ٹھہرے۔ تو اتفاق ہوا کہ آپ کو امیر المومنین کہا جائے۔ اور بڑا پیارا یہ جملہ امیر المومنین، اس میں حکمران کی تعریف نہیں ہے۔ میں جب اس لفظ پہ، جملے پہ غور کرتا ہوں، ایک عجیب اس میں سے روحانیت محسوس ہوتی، مٹھاس محسوس ہوتی، ایک تصور اسلامی خلافت کا ذہن میں ابھرتا ہے۔ امیر المومنین کسے کہا جاتا تھا؟ ہم نے روک دیا ہے فلاں بندہ امیر المومنین نہ بنے۔ یہ امیر المومنین کا معنی کیا لے رہا ہے کہ اگر یہ بن گیا تو مرضی یہ اس کی چلے گی، مطلق العنان ہوگا، عامر ہوگا، جو یہ چاہے گا وہ کرے گا، لہذا ہم نے راہ روک دی ہے۔ تو اس کا مطلب امیر المومنین ایسے شخص پہ بولا جاتا ہے۔ سیدنا عمر کی زندگی کا ایک فیصلہ بتا دو جو شورا کے بغیر ہوا۔ امیر المومنین کا لفظ انتہائی مقدس پقیدہ لفظ تھا۔ امیر المومنین، میں تو کہا کرتا ہوں اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تعریف کا جملہ کم ہے، عوام کے لیے بڑا پیارا جملہ ہے۔ امیر کس کے لیے ہے؟ عمر کے لیے، ہمارے لیے، عوام کے لیے کیا تھا؟ المومنین، مومنوں کا امیر۔ یہ وہ امیر ہے جنہیں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے امیر المومنین کی اطاعت کرو جیسے رسول اللہ کی اطاعت ہوتی۔ صرف ایک شرط لگائی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب تک تمہارا امیر المومنین، تمہارا امیر، تمہارا حاکم، تمہارا بادشاہ، تمہارے پہ اوپر حکم چلانے والا، اگر اس کی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو تو پھر اللہ اس کے رسول کی مانو۔ جب تک اس کی بات کتاب و سنت کے تابع ہے، وہ تمہارا امیر المومنین ہے، تم اس کی اطاعت کرو گے جیسے رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، اگر چپٹی ناک والا حبشی کالا غلام بھی تم پر امیر المومنین بنا دیا جائے، تم پہ لازم ہے اس کی بات کو سننا بھی ہے، اس کی بات کو ماننا بھی۔ یہ امیر المومنین کی حیثیت ہے۔
امیر المومنین کا ایک درجہ اور ایک مقام، ایک رسیت اور شان ہے۔ جو تصور دیا گیا امیر المومنین کے بارے میں کہ فلاں کو ہم نے روک لیا، وہ امیر المومنین نہیں بننے دیا، وہ بن جاتا تو یہ کرتا وہ کرتا، یعنی وہ امیر المومنین والا کردار ادا کرتا، نعوذ باللہ۔ امیر المومنین کے بارے میں تصور کیا دے رہے؟ پڑھیے تاریخ میں جنگ قادسیہ کو پڑھیے، وہاں کا شہزادہ گرفتار ہو کے مدینہ پاک میں امیر المومنین سیدنا عمر کے پاس آیا، لوگ پکڑ کے لا رہے، مجاہدین اس کو پکڑ کے لائے، پھر مدینے داخل ہو گئے، اس کے شہزادوں والا لباس دیکھ کے کچھ بچے کچھ اور لوگ بھی مدینے میں تماشائی جو ہوتے ہیں وہ ساتھ وہ بھی مل گئے۔ لایا جا رہا ہے اس بادشاہ کو، اس شہزادے کو جنگ قادسیہ میں گرفتار کر کے کہ ہم نے اپنے امیر المومنین سیدنا عمر سے اس کی ملاقات کروانی ہے، وہاں پیش کرنا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے اس کو قبول کیا جائے۔ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا، وہ شہزادہ ساتھ مجاہدین اور دیگر لوگ تھے، تو آواز دی گئی سیدنا عمر کو۔ سیدنا عمر ایک کچا روڑا مٹی کا اینٹ کا نیچے رکھ کے اکیلے مسجد نبوی میں سوئے ہوئے کہ باہر جو ہے قادسیہ سے گرفتار بادشاہ لایا گیا، شہزادہ لایا۔ سیدنا عمر اٹھے باہر نکلے، مسجد نبوی کے سین میں آئے تو اس نے کہا تمہارا امیر المومنین کون ہے؟ بادشاہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ عمر سے۔ صحابہ نے کہا تو جانتا نہیں یہ امیر المومنین ہے؟ فرمایا پھر اس کے گارڈ اور سیکورٹی وہ کہاں ہے؟ فرمایا یہاں ہمارے امیر المومنین کی یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اس مٹی کے روڑے کو دیکھا جہاں لیٹ کے سرانہ اور تکیہ بنا کے لیٹے ہوئے تھے سیدنا عمر، یہ ہے امیر المومنین۔ غیر ایک آدمی کو امیر المومنین کہہ کے اس کو روکا جا رہا ہے کہ نہیں اس کو امیر المومنین نہیں بننے دینا، یہ مرضی کرے گا۔ امیر المومنین مرضی نہیں کرتا، کوئی اور لفظ استعمال کیجئے، یا پاکیزہ ترین لفظ ہے، یہ اسلام کی علامت لفظ ہے، یہ اسلام کے نفاذ کی علامت لفظ ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے امیر المومنین جو رات کو گلیوں میں گشت کرتے تھے خادم کی حیثیت سے، جس نے بوڑھیا کی جھونپڑی میں داخل ہو کے خود آگ جلا کے اس کے بچوں کے لیے کھانا پکایا تھا، بنایا تھا، پھر اس کو پیش کیا تھا۔ روتے بچوں کے پاس بیٹھ گئے تھے، فرمایا میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ ہنسے نہیں۔ بچے جب مسکرائیں کھا پی کے جانے لگے تو بوڑھیا نے کہا تھا امیر المومنین بنا پھرتا ہے عمر فاروق، سویا ہوا ہے گھروں میں، تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا، تجھے امیر المومنین ہونا چاہیے تھا۔ سیدنا عمر رو پڑے، فرمایا جس عمر کی بات تو کر رہی ہے وہ میں ہی ہوں۔ جھونپڑی میں آگ جلا کے یتیم بچوں کو کھانا کھلاتے تھے، یہ ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے اپنے شہادت سے پہلے 7 بندوں کی کمیٹی بنائی، فرمایا ان میں سے اپنا امیر یہ چن لینا، لیکن ان میں 6 یہ بندے ہیں، ان میں سے کسی کو چن لینا۔ 7واں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، اس کی یہ حیثیت یہ مقام ہے، علمی اس کا یہ درجہ ہے، اس کو محفل میں اجلاس میں شورا کے اجلاس میں بٹھا لینا، اس سے مشورہ لے لینا، لیکن اس کو امیر المومنین نہیں بنانا۔ امیر المومنین بنانا یا سیدنا عثمان کو، یا سیدنا علی کو، یا طلحہ کو، زبیر کو، سعد کو، یا عبدالرحمن بن عوف۔ امیر المومنین بننے کے وہ لائق، میرا بیٹا صرف مشاورت میں شامل ہو سکتا ہے، امیر المومنین کے مقام پہ نہیں آئے۔ امیر المومنین پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ حالت نماز میں زخمی ہوئے، حملہ ہوا، نماز پڑھتے پڑھتے گر گئے، حملہ ہوا، خون نکلا، عبدالرحمن ابن عوف کو آگے کیا، انہوں نے نماز پڑھائی، بے ہوش ہو گئے، سیدنا عمر اٹھا کے گھر لایا گیا، ہوش میں آئے تو پہلا سوال ہی یہ تھا کہ نماز صحابہ نے پڑھ لی تھی یا کسی کی نماز تو نہیں رہ گئی میری وجہ سے؟
یہ ہے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ۔ ہماری اصطلاح میں عام لفظ چلتا ہے صادق اور امین کا، پاکستان کے آئین کا ایک حصہ ہے جسے دفعہ 62-63 کہتے ہیں، آئین پاکستان کا، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی رکن بننے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ شخص صادق بھی ہو اور امین بھی ہو، اور پھر ہماری عدالتیں تشریح کرتی ہے کہ یہ صادق امین ہے اور یہ صادق امین نہیں ہے۔ کسی کو وہ صادق امین کا احساس دے دیتے ہیں، سند دے دیتے ہیں، کسی کے بارے میں کہتے ہیں یہ نائل ہے کیونکہ یہ صادق اور امین نہیں رہا۔ اب پڑھیے صادق امین کون تھا اور صادق امین کسے کہا جاتا ہے؟ یہ اصطلاح، یہ لفظ، یہ جملہ، اس کا مصداق رب کی زمین پر کون گزرا ہے؟ ان کبائر کے مرتکبین، فاسقین و فاجرین، گنہگار و خطاکار، دین سے دور، شریعت سے دور، مزارات کے مجاور، شرک کی آلودگی میں پھنسے ہوئے لوگ، یہ ہوتے ہیں صادق امین۔ صادق و امین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس جاہلیت کے دور جو آپ نے دیکھا ہے، لوگوں کو جاہلیت میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں، گناہوں میں 40 سال تک آپ جس معاشرے میں رہے ہیں، اس گناہوں کے لتھڑے ہوئے معاشرے میں کبھی ایک گناہ نہیں کیا، کیونکہ یہ صادق بھی تھے اور امین بھی تھے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحیح البخاری وغیرہ میں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی، پتھر اٹھائے لاکھ جا، رسول اللہ چھوٹے تھے عمر میں، تو آپ کے چچا عباس بھی پتھر لا رہے ہیں۔ اس طرح 7 بھتیجے بچے مل جاتے ہیں، وہ بھی پتھر اٹھاتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بھی اپنے چچا عباس کے ساتھ تھا، غربت کا یہ عالم تھا۔ فرماتے ہیں کہ کندھے پہ اینٹیں اٹھانے کے لیے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا، تو میرے چچا نے مشورہ دیا، جبہ تو آپ کو پتہ ہے اہل عرب لمبا پہن، کہ اگر تہ بند اتار کے کندھوں پہ رکھ لیا جائے تو ایک بچے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس تہ بند کو اتار کے اپنے کندھوں پہ رکھ لیں تاکہ اینٹ پتھر اٹھانے میں آسانی ہو، آپ کے جسم کو تکلیف نہ ہو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب میرے تہ بند کو کھولنے لگے تو اللہ نے مجھے بے ہوش کر دیا، اللہ کی غیرت اتنا بھی برداشت نہیں کیا۔ یہ تھے وہ صادق، یہ وہ ہیں امین، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو سارا کچھ، ہر طرح کی پروگرام میں جتنے بھی تعمیری ہمارے پروگرام ہوتے، سارے MNAs MPAs اس میں سے لیتے، ایک حصہ ہے معقول ٹھیکیداروں سے، اور صادق بھی ہے اور امین بھی، سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ صادق ہے، امین۔ ایک MNA ایسا بتایا جائے پوری رب کی پورے اس ملک میں جو ٹھیکیداروں سے ترقیاتی کاموں میں حصہ نہ لیتا ہو۔ یہ ایسی کرپشن ہوتی ہے جس کو وہ حق سمجھتے ہیں کہ میں نے تو کمیشن لیا، اپنا حصہ لیا، حصہ تیری تنخواہ ہے، تنخواہ تو نہیں لیتا۔ کیا ہر MNA MPA کو تنخواہ نہیں ملتی، الاؤنس نہیں ملتے، پیٹرول کا خرچ نہیں ملتا، رہائش کا خرچ نہیں ملتا، ڈیرے چلانے کا خرچ نہیں ملتا؟ یہ جو تم وہاں جب کاموں کے لیے جاتے ہو، بیٹھتے ہو ان کے داروں پر، اس دارے کا خرچ بھی وہ گورنمنٹ کے خزانے سے لیتے۔ اس کے باوجود وہ حصہ وہ کیا ہے؟ وہ صادق امین کا کام ہے۔ اتنے صادق تھے، بخاری و مسلم میں حدیث ہے
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت نازل ہوئی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفا پہ چڑھے، آواز ماری ہے قریش، اے بنی عدی، اے بنی کعب، قبائل کو مختلف نام لے لے کے بلایا، پکارا، وہ سارے آئے، اکٹھے ہو گئے۔ جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا ترجمان یا اپنا قاصد بھیج دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں تجھے کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مان جاؤ گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں مانیں گے؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر فرمایا اگر یہ مان لو گے، حالانکہ کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی اس پہاڑی کے پیچھے سے حملہ آور ہو، لیکن میں کہہ دوں تو مان جاؤ گے، لہذا میں کہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو میری بات مان لو۔ جب میں صادق ہوں، امین ہوں، تو میری بات مانو۔ سیرت پڑھی، امانتیں ساری کفار کی، باوجود مخالفت کے، لڑائی کے، جھگڑے کے، سارا کچھ تھا، لیکن امانتیں پھر بھی محمد مصطفیٰ کے پاس۔ سید شیر خدا کو وہاں چھوڑ کے گئے تھے، یہ امانتیں ہیں کافروں کی، جب وہی نکال رہے ہیں، سوچئے امین کسے کہا جاتا ہے؟ مال غنیمت سمجھ کے امانتوں کو نہیں کھا جاتے۔ رسول اللہ جا رہے ہیں یہاں سے، دشمن نکال رہے ہیں یہاں سے، چاہیے تھا جب وہ دشمن ہیں، مخالف ہیں، نکال رہے ہیں، رہنے سے پر جناب نہیں وہ برداشت کرتے، نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو اخلاقی طور پر، ذہنی طور پر، ذہنی طور پر، معاشرے کے حالات واقعات کی روشنی میں کیا حق ہے کہ ان کی امانتیں واپس کی جائے؟ رسول اللہ کیا فرمایا؟ علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں رکھ لو اور واپس کر دینا، تاکہ محمد مصطفیٰ کے امین ہونے پر حرف نہ آئے۔ یہ ہے صادق اور امین۔ یہ کون سے صادق امین ہے؟ نماز نہ پڑھے تب بھی صادق ہے، تب بھی امین ہے، شرک کرے تب بھی صادق ہے، تب بھی امین ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، اور سب سے بڑا مشرک جو ہے وہ کذاب ہے۔ کبھی شرک کرنے والا صادق نہیں ہو۔ قبروں پہ جو سجدہ کرتا ہے، چڑھاوے چڑھاتا ہے، نظر و نیازیں دیتا ہے، قبروں کی سبیلیں لگاتا ہے، مجاور بنتا ہے، وہ صادق امین نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کی دعوت کی گئی اعلان نبوت سے پہلے، جب رسول اللہ محفل میں، مجلس میں، دسترخوان پہ موجود ہوئے تو پوچھا گیا یہ گوشت کس کا ہے؟ فرمایا فلاں بت کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے۔ رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا میں غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گوشت نہیں کھاتا۔ یہ قبروں کے بکرے، یہ چھترے، یہ حرام۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ خنزیر سے بڑھ کے پلید ہے۔ ان کو کھانے والا صادق اور امین، پھر یا صادق کو تم نہیں سمجھے یا پھر تم امین کو نہیں سمجھے۔ سب سے بڑا خائن مشرک ہوتا ہے جو اللہ کا حق مار کے مخلوق کو دیتا۔ شرک کرنے والا کبھی صادق نہیں ہوتا، کبھی امین نہیں ہوتا۔ اس لفظ کا استعمال جس کے لیے سجدہ ہے اسی کے لیے رہنے دیا ہے۔ اگر کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ دینا ہے تو کوئی اور الفاظ تلاش کیجیے، الفاظ کا چناؤ اور کیجیے۔ اگر ایک MLA ہو، MP ہو، اس کو گارنٹی ہو کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، اس کا شرک، اس کی بدعات، اس کی خرافات، اس کی بدعملی ہمارے سامنے ہو تو کیا سمجھو گے کہ صادق ایسے ہوتے تھے؟ پھر ان کا صادق ایسے ہوتا ہوگا؟ کیا تاثر دینا چاہتے ہو کہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، کہ قانون کا حصہ ہے، کہ وہ MLA MP ہو، وہ ممبر ہو جو صادق اور امین ہو، پھر ہم رسول اللہ کو صادق امین کہیں گے؟ تو کیا کہنا چاہتے ہو کافروں کو کہ صادق امین ایسے ہوتے؟ لفظ کا چناؤ، لفظ کی امانت ہوتی ہے، ہر لفظ کی امانت ہوتی ہے۔ الفاظ امانت ہیں ہمارے پاس، ان کا استعمال وہی ہوگا
یہ لفظ نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ حروف نازل کرنے والا اللہ ہے، الفاظ بنانے والا یہ زمین پہ نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ بولنے کی قوت دینے والا اللہ ہے، لفظوں کی امانت جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو بولا جائے گا، لفظوں کی امانت کے اندر خیانت ہے کہ جس کا وہ مصداق حقدار نہیں ہے اس کے لیے وہ لفظ کا استعمال کیا جائے۔ ہمارے ملک میں چلتا ہے کہ ہم اس ملک کو، پاکستان کو ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ آؤ ذرا ریاست مدینہ کی طرف۔ یہ ریاست مدینہ کس نے بنائی تھی؟ محمد رسول اللہ۔ رسول اللہ کے بعد پھر کون تھے؟ ابو بکر، پھر ابو بکر کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، عثمان کے بعد علی، علی کے بعد سیدنا حسن، حسن کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ یہ شخصیات جنہوں نے تصور دی ہے ریاست مدینہ کا۔ اب 1400 سال بعد، 1450 سال بعد ہمارا حکمران پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، بڑا اچھا جملہ ہے کہ ہم پاکستان کو مدینہ کے طرز پہ بنائے، ریاست مدینہ بنائے۔ ریاست مدینہ بنائے گا کون؟ کہتے ہیں جی ہم بنائے گا۔ جب جیسے تم ہو، یعنی تم بناؤ گے مدینہ، پاکستان کو ریاست مدینہ۔ مدینہ کی ریاست بنانے کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا وہ محمد مصطفیٰ تھے، پھر صدیق، عمر، عثمان و علی تھے۔ ذرا اپنی صورت، اپنی شکل پیش کرو صدیق، عمر، عثمان و علی پر۔ ریاست مدینہ بنانے والی کرسی پر بیٹھنے والے ایسے تھے جیسے تم ہو۔ جب تم ریاست مدینہ کے والی جیسی صورت ہی نہیں ہے، کیا بناؤ گے ریاست مدینہ؟ ریاست مدینہ کے والی نے کیا کہا تھا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ۔ اللہ یہودی عیسائیوں پہ لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدے کیے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے علی، جی یا رسول اللہ، آؤ میں تجھے وزیر بناتا ہوں اپنا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے اوقاف کی اور مذہبی امور کی ڈیوٹی آپ کی ہے۔ جہاں تک رسول اللہ کی حکومت ہے آپ نے جانا ہے، اور کسی قبر کو پختہ نہیں رہنے دینا، اونچی نہیں رہنے دینا، بالکل ایک بلشت اونچی کرنا اور کچی بنانی ہے۔ میرا حکم ہے علی، تم اس کام کے ذمہ دار ہو۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے ریاست مدینہ۔ صحیح مسلم پڑھو، شیر خدا سیدنا علی کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے نا، تو پھر شیر خدا جب خود خلیفہ بنے، آپ نے اپنے غلام ابو الحجاج اسدی کو بلایا اور فرمایا ابو الحجاج، میں تمہیں وہ ڈیوٹی دینا چاہتا ہوں جو ڈیوٹی رسول اللہ نے مجھے دی تھی۔ آج میں خلیفہ ہوں، وہ ڈیوٹی تم ادا کرو۔ چاہو جہاں تک علی کی حکومت ہے کوئی اونچی قبر نہیں رہنے دی۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ صرف گلیاں بنانے کا نام ہے، یا ہسپتال بنانے کا نام ہے، یا لنگر خانے کھولنے کا نام۔ پناہگاہیں بنائے، روٹی سارے نشئی کھا کے سوئے، بس یہ ریاست مدینہ ہے۔ ریاست مدینہ کے ایک شخص دکھاتا ہوں، سیدنا عمر جب زخمی ہوئے، اس کا ذکر پہلے ہوا، زخمی ہوئے، ہوش میں آئے، ایک جوان آپ کو پوچھنے آیا، حدیث صحیح البخاری میں پوچھنے آیا، ایک شخص بیمار پرسی کرن لیا ہے۔ سیدنا عمر نو پوچھا کے بیمار پرسی کر گیا، پچھا نو جان لگا تے سیدنا عمر تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے ایسے لیٹے ہوئے تھے، پیٹ مبارک زخمی تھا، خوب دودھ پلایا جا رہا تھا اور شاید ملا کے وہ پیٹ کے راستے، آنتوں کے راستے باہر آ رہا تھا۔ یہ کیفیت تھی، زخموں کو ٹانکے نہیں لگے ہوئے تھے اور پیٹ کھلا ہوا تھا، یعنی چاک ہو چکا تھا، خنجر لگ چکے تھے، زخمی ہو چکے تھے، خون جواری تھا، آنتیں مبارک بار تھی، اور جوان آپ کو بیمار پرسی کر کے پیچھے جانے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا ایسے لیٹے لیٹے، فرمایا جوان کو پیچھے بلایا، فرمایا تیری سلوار تو ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جناب ریاست مدینہ کے والی، اپنی سلوار تو دیکھو، تم تو مدینہ میں بھی اونچی نہیں کر سکے۔
مدینہ جو ننگے پیر چل رہا تھا. پیروں کا ننگا ہونا مدینے میں ضروری نہیں ہے، ٹخنوں کا ننگا ہونا مرد کے لیے ضروری ہے. ٹخنے سلوار سے ڈھانکے ہوئے تھے، جوتے پاؤں سے اتارے ہوئے تھے. پاؤں ننگے ہونا ضروری نہیں بدبختو. پیروں میں جراب بھی ہو سکتی ہے، پیروں میں جوتی بھی ہو سکتی ہے. مدینے کے اندر ہی حضور نے اور صحابہ نے جوتے مبارک پہنے ہیں، موزے پہنے ہیں، جرابیں پہنی ہیں. ٹخنوں سے سلوار اوپر ہونا مرد کے لیے ضروری تھا مدینے میں. اور ریاست مدینہ کے وارثوں، نام لیواؤ، ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ صدیق کو پڑھو، پہلا خطبہ پڑھو صدیق کا. مدینہ کی ریاست کو سنبھالا تو کیا فرمایا؟ خطبہ دیا صدیق نے. آپ نے فرمایا لوگو میں تمہارا امور کا سربراہ بنا دیا گیا ہوں، میں تمہارا امیر بنا دیا گیا ہوں، تمہارا حاکم بنا دیا گیا ہوں. بنا نہیں، بنا دیا گیا ہوں. صحابہ کرام نے، شورا نے مل کے مجھے اصحاب رسول نے بنا دیا ہے. میری چاہت خواہش نہیں تھی لیکن بنا دیا گیا ہے. اب میری بات سنو، جب تک قرآن اور سنت کی تابع داری کروں میری بات مانتے رہنا، اور جس دن میں قرآن اور سنت کی مخالفت کروں اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے سیدھا کر دے. یہ ہے مدینہ کی ریاست کا پہلا رسول اللہ کے بعد والی صدیق. سمجھنا ہے تو پڑھ لیجیے. سیدنا عمر کو پڑھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کھڑے اور میں آج کے بعد میں بحیثیت امیر المومنین حکم دیتا ہوں کہ حق مار کا تقرر کر دیا جائے. عورت کے لیے اتنا حق مار ہوگا. لوگ اس میں غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. کوئی عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے بہت کم باندھ دیتے ہیں حق مار، اور کئی بہت زیادہ باندھ دیتے ہیں، طاقت سے زیادہ پھر دیتے لیتے نہیں ہے. تو لہذا میں تقرر کرتا ہوں کہ آج کے بعد اتنا حق مار ہوگا. مجمع عام میں اجتماع میں عورت بیٹھی تھی، پیچھے عورتیں سامنے ہوتی تھی، پیچھے ہوتی تھی، باپردہ ہوتی تھی. عورت کھڑی ہو کے کہتی امیر المومنین میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. فرمایا فرماؤ. فرمایا قرآن کہتا ہے حق مار میں بے شک ایک خزانہ دے دو. نہ قرآن مقرر کرتا ہے نہ حدیث مقرر کرتی ہے. تجھے حق کس نے دیا؟ تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ بس کو گرفتار کر لو، یہ حکمرانوں کی حکومت کی مخالف ہے. یہ کھڑی ہو گئی ہے، اس نے کیسے جرأت کی امیر المومنین کے ہوتے ہوئے؟ یہ مطلق العنان ہے، یہ عامر ہے. آپ نے فرمایا اے عورت آپ بیٹھ جائے، میری اگلی بات کا انتظار کرے. سیدنا عمر نے فرمایا اس عورت نے کہنے پر مجھے قرآن و سنت کی طرف میرا رخ موڑ دیا ہے. اگر یہ عورت نہ ہوتی میں ہلاک ہو گیا ہوتا. میرا وہی فیصلہ ہے جو قرآن کا ہے، مصطفیٰ کی حدیث کا ہے. میں اپنے فیصلے کو، اپنے الفاظ کو، اپنے اقوال کو واپس لیتا ہوں. یہ ہے امیر المومنین، یہ ہے ریاست مدینہ. اسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے جس میں فحاشی اور بے حیائی، جہاد، فحاشی بے حیائی کا خاتمہ تھا، جہاد جاری تھا. جس مدینہ کی ریاست میں جہاد نہ ہو، کشمیر کی کیفیت، فلسطین کی حالت کیفیت، پاکستان ریاست مدینہ ہے، فوج ہے، ادارے ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ موجود ہے. مسلمان پس رہے، مر رہے. سارے اسلامی ممالک مل کے بھی ایک فوج بنا کے وہاں اتار نہیں سکتے. یہ ہے ریاست مدینہ. رسول اللہ گھر بیٹھے تھے، کسی یہودیہ عورت کا دوپٹہ اتار دیا. گلی میں کسی نے اس کو چھیڑچھاڑی کی اور اس کا دوپٹہ اتار دیا، کپڑے نوچے. تو اس عورت نے پتا کیا کہا؟ یہودیہ تھی. تو اس نے پھر کہتے یہودی نے آواز نہیں ماری، انہوں پتا تھا یہودی کیسے. وہاں عورت نے پتا گلی میں کہا یا محمدہ، اے محمد کہاں ہو تم؟ تمہاری ریاست مدینہ میں، تمہارے اس ملک میں، تمہاری اس ریاست میں ایک یہودی عورت کی عزت کو نوچا جا رہا ہے.
رسول اللہ نے آواز جب پہنچی تھی بتلایا گیا تھا، باہر نکل آئے تھے اور فرمایا ان یہودیوں کا گلا کما کریں گے، محمد کی یہ یہودیہ عورت جو ہے یہ بیٹی سانجی ہوتی ہے، یہ محمد کی بیٹی ہے۔ یہ ہے ریاست مدینہ۔ فحاشی اور بے حیائی کا خاتمہ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا عورتیں پردے میں آئے نماز کے لیے۔ بتاؤ یہ نماز کے لیے پردے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا اعتکاف کے لیے عورتیں الگ اپنا خیمہ بنائے تاکہ بے حیائی نہ پھیلے، راستے الگ مقرر کیے، دروازے الگ مقرر کیے رسول اللہ نے عورتوں کے، تاکہ اختلاط نہ ہو۔ اور یہاں ریاست مدینہ کی وہ جو آگے بننے والی ہے، یہ تو بنائے گا یا نہیں بنائے گا اس کے بعد جس کو تیار کیا جا رہا ہے ملالہ کو، جس نے اس کے بعد آ کے ملک کو سنبھالنا ہے۔ یا اللہ ایسا وقت ہمارے ملک پہ نہ آئے۔ اس نے تو ہاتھی تو جناب ساری کراس کر گئی ہے۔ وہ کہتی ہے شادی کی ضرورت کیا ہے، نکاح کی ضرورت کیا ہے، جس بندے کو مرضی پارٹنر پر آ پارٹنر رکھیں، پھر جدو دل کرے کاروبار وکھرا وکھرا کر لو، پھر کسی اور نال پارٹنرشپ کر لو، پھر ادھر رج جاؤ تو پھر کسی اور نال پارٹنرشپ کر لو۔ بے حیائی کی انتہا ہے، نہ قانون حرکت میں آتا ہے۔ دفعہ 62-63 بھی موجود ہے، صادق امین ہونا چاہیے، اور ملک میں فحاشی اور بے حیائی کا عالم یہ ہے، اور ریاست مدینہ بن رہی ہے۔ مجال ہے کوئی قانون حرکت میں؟ بھلا اداروں کے خلاف بات کرے گا، فوج کے خلاف کوئی بات کرے گا، وزیر اعظم کے خلاف کوئی بات کرے گا؟ دیکھتے ہیں دوسرے دن وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن دین کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے دور میں کہا جا رہا ہے کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، جس مرضی بندے کو اپنے ساتھ رکھ لیں، جو ایسی پیدا ہوئی ہو اس کی حالت کیفیت پھر ایسی ہونی ہے آج۔ یہ پارٹنر کا ہی نتیجہ ہے جو تم سامنے۔ یہ جملے یہ کسے جا رہے شریعت کے خلاف، ریاست مدینہ۔ اچھا مجھے تکلیف اس جملے سے اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب کافر سنیں گے پاکستان بن گئی ہے ریاست مدینہ، پھر جب یہاں سنتے ہوں گے روزانہ کے ہاتھ سے، ٹرینوں کے ہاتھ سے روزانہ کے بچوں کا قتل، زنا، فحاشی، بے حیائی، یہ گندی عورتوں کے یہ گندے الفاظ، یہ عورتوں کا مارچ، تو وہ کہتے ہوں گے ریاست مدینہ بھی پھر ایسی ہی ہوگی، بنا جو رہے ہیں۔ وہ تھے نا جنرل سے عورت، اور ادھر تھے علامہ احسان علی شہید رحمۃ اللہ۔ تو علامہ صاحب فرمایا کرتے ہیں میری اس سے ملاقات ہو، سعودی عرب کے یہ دورے پر تھا، میں بھی سعودی عرب میں تھا، تو وہاں جن کے یہ مہمان تھے میں بھی مہمان تھے، اکٹھے ہو۔ یہ اس وقت جنرل تھے، پاکستان کے جناب حکمران تھے۔ کہتا ہے ضیاء الحق میرے قریبہ، کہتا ہے علامہ احسان علی صاحب رحمۃ اللہ، علامہ صاحب آپ میری مخالفت کیوں کرتے؟ چلو بھٹو گزر گیا، وہ اسلام کا نام بھی نہیں لیتا تھا، میں اس سے تو بہتر ہوں، میں نام تو لیتا ہوں، آپ میری مخالفت کو۔ علامہ صاحب نے فرمایا تو اسلام کا نام لینا چھوڑ دے منافق، میں تیری مخالفت چھوڑ دوں۔ وہ نام نہیں لیتا تھا تو وہ کرتا بھی نہیں تھا، تو نام لے کے اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ زنا کے خلاف قانون موجود ہے کہ اس ملک میں زنا کرنے والے کی یہ سزا ہے، اور ساتھ ہی تم نے چکلے اور فحاشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہا کرتے تھے، وہ شیخ سعدی کے الفاظ بیان کرتے تھے کہ شیخ سعدی نے کہا اپنی کتاب میں یہ کہانی لکھی، خیالاتی تصور، کہ میں ایک بستی سے گزرا تو بستی کے جو کتے تھے وہ سارے مجھے پڑ گئے، میرے پیچھے پیچھے کتے، میں آگے آگے، میں جلدی سے زمین پہ جھکا کے پتھر اٹھاؤں اور ان کتوں کو ماروں تاکہ یہ پیچھے بھاگ جائے۔ فرمایا جب میں نے نیچے ہاتھ کیا تو پتھر نے زمین کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، یا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ پتھر میرے ہاتھ پہ نہیں آیا، اکھڑا نہیں ہے، وہ جمع ہوا تھا، زمین کے اندر تھا۔ تو کہنے لگے شیخ سعدی یا اللہ تیری کیسے بستی ہے، کتے کھلے ہوئے اور پتھر بندھے ہوئے، پتھر بندھے ہوئے اور کتے کھلے ہوئے، قانون موجود ہے اور زنا کے اڈے موجود ہے۔
ادھر قانون ہے جو زنا کر اس کی یہ سزا ہے، ادھر بدکاری کے اڈے میں فحاشی میں چکلے میں چلے جاؤ تو زنا کا لسنس موجود ہے۔ یہ کیسی ریاست مدینہ، یہ کیسا ہے اسلام کا نام؟ یہ کوئی جملہ ایک ہے، اس پر تو بہت سارے ایسے جملے ہیں جو کتاب و سنت سے بالکل ہٹے ہوئے، عقیدے کے خلاف، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، حدیث کے خلاف، تاریخ اسلام کے خلاف، تاریخ اسلام کو مسخ کر دینے والے جو کیا ہم پیش کر سکتے ہیں کہ ریاست مدینہ اگر یہ ہے جو بنائی جا رہی ہے تو پھر ریاست مدینہ بھی وہ نعوذ باللہ ایسی ہوگی؟ اس کو بنانے والے کا کردار صورت پہلے بنائی، صورت بنانے کے بعد شرک سے خاتمہ شروع کیجئے، پھر جا کے قوم کو کہیے کرپشن بعد میں ہے، پہلے شرک کا خاتمہ ہے۔ شرک کے تم خود دعوے دار ہو اور کرنے والے ہو اور کہتے ہو ریاست مدینہ۔ مدینہ کی ریاست میں کوئی مزار نہیں تھا، کوئی دربار نہیں تھا، کوئی سالانہ عرس نہیں تھا، کوئی میلہ نہیں تھا۔ کوئی ہے تو پیش کیجئے، نہیں ہے تو پھر مانیے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ نہیں بنا رہے بلکہ شرکستان بنا رہے، شرک کے اڈے کھولے جا رہے، صوفیوں کے لیے ریسرچ سینٹر کھولے جا رہے، اسلام دین شریعت سے امت کو دور کیا جا رہا ہے، مدارس مساجد کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ مساجد کے لیے جب تک منظوری اجازت نہ ہو تو مسجد نہیں بن سکتی، سینمے کے لیے جب چاہیں بنا لیں، فحاشی کا اڈا جب چاہیں بنائیں، جہاں چاہیں بنائیں، کوئی پابندی نہیں۔ مسجد کے لیے NOC چاہیے۔ NOC کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے مسجد کو نہیں بنایا جا سکتا کیونکہ NOC ملتا ہی نہیں، مشکل اتنا بنایا گیا ہے 26 اداروں سے کم از کم اجازت سالہ ہاں سال چکر لگاتا، جس کو باضابطہ NOC کہا جاتا ہے، آج تک ہمارے شہر میں ضلع میں نہیں بن سکا کسی ایک مسجد کے لیے۔ روکا یا نماز نہیں، اب بھی ہمارے 3 سے 4 مساجد ضلع میں ایسے جہاں نماز نہیں پڑھنے، لاؤڈ سپیکر دور کی بات ہے، مسجد تو دور کی بات ہے، کہتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنے کے لیے NOC چاہیے، ساری زمین مسجد ہے لیکن کہتے ہیں نماز کے لیے بھی NOC چاہیے۔ یہ ریاست مدینہ ہے، اسے ریاست مدینہ کہا جاتا ہے۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ، جو باقی الفاظ کا عام طور پہ استعمال ہوتا ہے جو کتاب و سنت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے، اس پر باس آئندہ جمعہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمد للہ۔ حضرات، جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ اعلان ہوگا کہ انشاءاللہ جامع امام بخاری میں شہری بچوں کے لیے حفظ القرآن کی کلاس کا آغاز بفضل اللہ تعالی سوموار سے باضابطہ کلاس جاری ہوگی۔ داخلہ فی الحال جاری، بچے داخل ہو چکے ہیں۔ باقی اب آپ سے گزارش کہ شہری بچوں کی الگ کلاس جامعہ کی عمارت میں داخلہ جاری ہے۔ 3 سال کا یہ دورانیہ ہے جس کو میں بچے کو حفظ اور ساتھ مڈل انشاءاللہ اس کو لازم کر دیا گیا ہے، اور 3 سالوں میں بچہ حفظ بھی کرے گا، ساتھ مڈل بھی پاس کرے گا۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ جو والدین پریشان تھے اور جن کا یہ چاہت اور مطالبہ تھا کہ شہری بچوں کے لیے کلاس، اقامتی بیرونی طلباء، ہاسٹل والے طلباء تو الگ موجود ہے، شہری بچے جو ہے جو آئیں اور عصر تک یہاں پڑھیں اور پھر واپس چلے جائے،
ان کو انشاءاللہ تمام طور سہولیات کے ساتھ ان کی کلاس میں داخلہ جاری ہو چکا ہے۔ محترم پروفیسر عثمان صاحب جامعہ کے دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں بچوں کو بھیجیں، اور تاکہ آپ کے بچے آپ کے چاہت اور سوچ کے مطابق ماحول میں پڑھ کے وہ قرآن پاک کی اس دولت اپنے ذہنوں میں سمیٹے محفوظ کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔